الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في معنى الحديث الفاطمة سيدة نساء أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل احترام ناظرین و سامعین، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج 1 اکتوبر رات 11 بجے انشاءاللہ العزیز باغ فدق کے موضوع پر مختصر گفتگو کروں گا، تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے 1-2 چیزیں ذہن نشین فرما لیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق کہ ہر صحابی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت کا اعلان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ میں صحابہ سے راضی ہوں۔ مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف وعدے، مختلف بشارتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ قیامت والے دن نہ نبی کو اور نہ ہی صحابہ کو رسوا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں۔ صحابہ کرام ہوں اور صحابہ میں اہل بیت بھی جو ہے وہ شامل ہیں، صحابہ کرام صحابیات میں۔ تو بہرحال یہ اہل اسلام کا پختہ عقیدہ ہے، جس پر اسلام کی بنیاد ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان ہے۔ اب آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے باغ فدق۔ فدق عربی زبان میں اس کے اعراب فدق کے ہے، اور اگر فیروز اللغات میں دیکھا جائے تو اس کے اعراب جو ہے اس میں فدق کے لکھے ہیں، فا کے کسرہ کے ساتھ۔ تو جو بھی کہیں، باغ فدق کہیں یا فدق کہیں، اس میں لفظوں کی بحث میں نہیں جاتے ہیں۔ اب یہ معاملہ جو ہے تھوڑا سا بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، کیونکہ اس میں براہ راست جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کی آپس میں ایک گفتگو ہے۔ اب ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم کسی کی بھی ادنا سی توہین جو ہے وہ نہ کریں، اور ہماری زبان سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جس سے ادنا سا اشارہ بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں، یا سیدہ فاطمہ اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس کے خلاف کوئی حرف نکلے، اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نہ ہمارے دلوں میں ایسی کوئی بات ہے اور نہ ہی ہماری زبانوں پر الحمدللہ ایسے کوئی الفاظ جاری ہوتے ہیں، یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اور آج کی گفتگو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے والے تھے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور عورت کی شان یہ بیان فرمائی ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ فرما دیں تو ان کو اس میں کوئی اختیار ہو۔ قرآن کے ظاہری الفاظ واضح طور پر اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ انسان، مسلمان، مومن مرد اور مومن عورت جو ہے وہ اپنی رائے کو ترک کر دیتے ہیں۔ بھی جب اللہ اور اللہ کے رسول کا واضح فرمان آ گیا تو پھر بات ختم ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اور فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس لیے ہمارا اہل اسلام کا موقف یہ ہے، اہل سنت کا، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہر حالت میں اطاعت کو لازم پکڑتے تھے، اور جو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہو ان سے کس طرح یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی معاذ اللہ نافرمانی کریں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب یہ معاملہ کیا ہوا، اس معاملے کو سمجھنا انتہائی آسان ہے اگر ہم حدیث مبارکہ میں تھوڑا تدبر اور غور و فکر کریں کہ یہ معاملہ کیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو مطالبہ کیا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس کا جواب دیا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث تو ویسے بہت ساری کتابوں میں ہے، لیکن میں یہاں سنن ابی داود سے یہ حدیث مبارکہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، یہ حدیث نمبر ہے 2968، 2968 حدیث نمبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے روایت ہے، ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی ابی بکر صدیق تسأل میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما آفا اللہ علیہ بالمدینہ وفدق وما بقی من خمس خیبر، کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا، سوال کیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کیا کہ مدینہ میں کچھ مال ایفا تھا اور مال غنیمت تھا، اس میں سے حصہ، اور فدق کا مال ایک باغ تھا وہ، اور اسی طرح خیبر کے خمس میں سے کچھ مال بنتا تھا، اس میں سے انہوں نے کہا کہ یہ میراث بنتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور ان کی وراثت ہے، تو میں اس وراثت کا آپ سے مطالبہ کرتی ہوں، سوال کرتی ہوں۔ تین چیزوں کا انہوں نے مطالبہ کی اس حدیث میں۔ فقال ابو بکر، اب انہوں نے بات کر دی تو اس کے جواب میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ اپنی کوئی بات، اپنی کوئی رائے انہوں نے پیش نہیں فرمائی، اپنی کوئی رائے انہوں نے پیش نہیں فرمائی۔ فقال، بس انہوں نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بے شک ہمارے کوئی وارث نہیں ہوتے، لا نورث، ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، انما یأکل آل محمد من ھذا المال، اور بے شک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے کھاتے تھے۔ یہ جو اوپر مال ذکر ہوا باغ فدق وغیرہ، اس میں سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت جو تھے اس مال میں سے کھاتے تھے۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّن صَدَقَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے شک میں خدا کی قسم نہیں بدلوں گا کسی چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے، عن حالہ التی کانت علیہا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت سے جس حالت میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں موجود تھا، یعنی
جس حالت پر، جس کیفیت پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں وہ موجود تھا، میں اسی حالت پر ہی اس کو رہنے دوں گا۔ فَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ضرور بھی ضرور اس میں وہی عمل کروں گا جو عمل رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں کیا۔ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَن يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عذر بیان کر کے، کیونکہ یہ معاملہ اس طرح تھا، تو میراث دینے سے انکار کر دیا۔ یعنی انہوں نے بتا دیا کہ بطور میراث کے یہ چیز نہیں ملے گی، بطور میراث کے یہ چیز نہیں ملے گی، کیونکہ خود آپ کے بابا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ ہماری میراث نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، نبیوں کی جو میراث ہے وہ مالی میراث نہیں ہوتی، علم، حکمت اور دین جو ہے یہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے۔ تو کیونکہ یہ زمین تھی، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اس میں میراث نہیں چلے گی، اس میں وہی ترتیب چلے گی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھی، میں بھی اسی ترتیب پر اس کو جو ہے وہ رکھوں گا۔ تو اب دیکھیں، حدیث مبارکہ اتنی ہے اور اس میں کوئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بات نہیں ارشاد فرمائی جس سے نبی انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کا قلب مبارک جو ہے جس سے دکھے یا ان کو کوئی تکلیف پہنچے یا ان کو کوئی اذیت پہنچے، ایسی قطعاً انہوں نے کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی۔ اور فرما بھی کیسے سکتے تھے کہ انہوں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تھا کہ فاطمہ جو ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا۔ تو ان کے فضائل اور مناقب، اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے، یہ تو ایک بالکل الگ عنوان ہے۔ تو یہ کس طرح کر سکتے تھے؟ کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی لگی نا، وہ ام المومنین تھی، تو ان کی بیٹی لگی۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے ان کے جو ہے وہ نانا لگے۔ تو کس طرح اپنی بیٹی سے ایسی بات کر سکتے ہیں جو خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہو اور جنت کی عورتوں کی سردار ہو، تو اس کو کس طرح تکلیف دی جا سکتی تھی؟ اس لیے انہوں نے جو ہے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری مجبوری یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اس میں مال وراثت نہیں چلتی، اس لیے میں اس میں بطور میراث کے اس کو تقسیم نہیں کر سکتا۔ اب اگلی بات بعضوں نے یہ نقل کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہو گئیں اور وہ چلی گئیں اور انہوں نے پھر ان سے کلام نہیں کیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ وہ ناراض ہو گئیں اور انہوں نے کلام نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قطعاً الفاظ نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ قطعاً نہیں، کسی راوی کے الفاظ ہیں، اس سے ہمیں بحث نہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ کلام نہیں کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کے الفاظ نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ کلام نہیں کیا یہاں تک فوت ہو گئیں، اس کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ دوبارہ کلام نہیں کیا، یعنی اس بارے میں، کیونکہ وہ سمجھ گئی، ان کو بتا دیا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ میراث نہیں چلتی، تو انہوں نے اس میں کوئی کلام نہیں کیا۔ تو ظاہر ہے وہ کلام کیسے کر سکتی تھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہو، پھر اس کے بعد تو کلام کی گنجائش باقی نہیں رہتی، تو اس لیے انہوں نے کلام نہیں کیا۔ یہ تو ہماری روایت۔ اسی طرح اہل تشیع کی کتاب میں بھی یہ روایت اسی طرح موجود ہے۔ اگر صرف اس روایت کو یہاں تک ہی دیکھا جائے تو اس میں کوئی تضاد نہیں، کوئی ایسی بات نہیں آتی کہ جس میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ کوئی ایسے الفاظ کہے ہو، قطعاً کوئی ایسی بات موجود نہیں۔ یہ ہماری کتاب میں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خود اہل تشیع کی کتاب میں بھی
یہ روایت موجود ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے راضی ہو گئی تھیں. وہ معاملہ کیا ہوا تھا؟ شرح نہج البلاغہ، شرح نہج البلاغہ ابن میثم کی شرح نہج البلاغہ طبع ایران ہے، اور در نجیفہ یہ بھی شرح نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کی شرح ہے، یہ تہران کا طبع، اور حدیدی یہ بھی شرح نہج البلاغہ. یہ 3 کتابوں کے میں حوالے دے رہا ہوں اہل تشیع کے. اس میں ان تینوں روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں، تشریف لے گئیں، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھایا، ان کو کہا کہ آپ دیکھیں آپ افضل عورتوں میں سے ہیں، اور آپ افضل ترین یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. ان کو یعنی مطمئن کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، میں کیسے کر سکتا ہوں کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، افضل ترین عورت ہے، اور آپ کے بابا کائنات کے جو ہے وہ سردار ہیں، تو آپ کے ساتھ کس طرح زیادتی کی جا سکتی ہے، کس طرح آپ کا حق مارا جا سکتا ہے. اور پھر ان کو بتایا کہ یہ معاملہ اس طرح تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہم درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے، ہماری وراثت جو ہے وہ علم میں، حکمت میں اور دین میں چلتی ہے. یہ بات کی، اور پھر فرمایا کہ میں اس میں وہی معاملہ کروں گا جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا. وہ معاملہ کیا تھا کہ اس میں سے باغ فدق میں سے اہل بیت کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا. چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عہد لے لیا کہ ٹھیک ہے آپ مجھ سے وعدہ کر لیں، عہد کر لیں کہ اس طرح ہی ہوگا. چنانچہ انہوں نے عہد کیا، اور باغ فدق میں پھر جو ہے وہ کھیتی باڑی کا انتظام کیا گیا، اس کی آمدنی کی جو ہے وہ صورتحال بنائی گئی، اور اس میں سے اہل بیت کی تمام ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا. اور پھر یہی معاملہ آگے کتاب میں لکھا ہے ان کی شرح نہج البلاغہ میں، یہی معاملہ باقی خلفاء کے زمانے میں بھی ہوتا چلا گیا. تو بات بالکل واضح ہے، کوئی جھگڑے والی بات، کوئی اشکال والی بات، نہ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی ایسی بات آتی ہے حرف آتا ہے کہ انہوں نے کوئی زیادتی کی معاذ اللہ، اور نہ ہی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کوئی اعتراض آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، انہوں نے قرآن کا حکم نہیں مانا. دونوں پر کوئی اعتراض نہیں آتا، دونوں نے ایک جو معاملہ ہوا تھا کتاب و سنت کے مطابق اسی پر قائم رہے. اسی وجہ سے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اس باغ کی آمدن سے اہل بیت کی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا. اور بالفرض محال اگر یہ کوئی معاذ اللہ زیادتی والا معاملہ ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ان کے حوالے کر دیتے، ان کی ملک میں دے دیتے، کیونکہ وہ بھی یہی سمجھتے تھے اور ان کا بھی موقف یہی تھا کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف درست ہے. انہوں نے بھی یہی معاملہ رکھا، اور یہی معاملہ بدستور جو ہے وہ جاری رہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی. تو بات صرف اتنی ہے، کوئی لمبا چوڑا اس میں کوئی گفتگو نہیں ہے. تو اگر ہم صرف اسی بات پر رہیں تو نہ کسی کا دل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کے دل میں میل آئے گی، اور نہ ہی جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی کے دل میں میل آنی چاہیے، اور نہ ہی آئے گی. تو اس لیے الحمدللہ ہمارا موقف اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے. یاد رکھیں 2 حدیثیں ہیں جو اہل سنت والجماعت کے موقف کو واضح کرتی ہیں. میں بات کو ختم کروں گا. ایک کہ جس میں فرمایا گیا کہ صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی طرح ہیں، اور دوسری میں بتایا گیا کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوگا نجات پائے گا. ان دونوں حدیثوں سے اہل سنت نے اپنا موقف یہ اختیار کیا کہ بھئی دیکھیں جب منزل پر جانا ہو تو سواری کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور رہبر اور رہنما کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ جس کے ذریعے راستوں کا جو ہے وہ تعین کیا جا سکے،
اور نشاندہی ہو سکے کہ یہ رستہ منزل پر جاتا ہے کہ نہیں جاتا. تو صحابہ جو ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ قرآن کہتا ہے کہ ستاروں کے ذریعے ہدایت پاتے ہیں. تو صحابہ تو ہوگے رہبر کہ جن کے ذریعے رستہ معلوم ہوگا، اور سواری کیا ہے؟ وہ اہل بیت ہے. تو اہل بیت کی کشتی پر بیٹھ کر صحابہ کو رہبر مان لیا جائے تو سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. اور اگر کوئی آدمی اہل بیت کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، اور اگر کوئی صحابہ کو چھوڑتا ہے تو وہ بھی گمراہی کی وادیوں میں پھرتا رہے گا اور وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت سے ہمارے قلوب اور اذہان کو معطر فرمائے، اور ہم سب کو ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.